مثال کے طور پر قرآن کریم میں قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے پیغمبر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ. یہ ایک جسارت ہے، ایک طرف آپ بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اسی کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے. جب موجود ہے تو پھر اس کو بدعت کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اور اس دلیل کی پھر کیا حیثیت؟ اور یہ استدلال یہاں پر الدلیل حق والاستدلال به باطل، بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ان بھائیوں کو. حالانکہ ان کے دل میں ہوتی تو محبت ہوتی ہے، لیکن یہ محبت جو ہے حق کے ساتھ یہ محبت نہیں ہے حق کے معیار کے مطابق، جس کی وجہ سے جو ہے یہ محبت ثواب ملنے کے بجائے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی امت کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غلو کرنے سے. فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مسئلہ ہے قرآن سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، دلائل کمزور، اور آپ اس کو مناتے ہوئے جذبات میں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. مزید اس پہ جو ہے 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہونے کے حوالے سے اکثر اہل سیر اور اہل تاریخ کا جو ہے اس پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے. اور وہ وفات دنیا پر جو ہے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے بڑھ کر بڑی مصیبت جو ہے دنیا والوں پر نہ آئی ہے نہ آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج کی اس نشست میں ہم عید میلاد النبی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور اہم ترین موضوعات زیر بحث ہوں گے. اور اس مجلس میں میری معاونت کے لیے محترم فضیلت الشیخ مفتی محمد شریف صاحب حفظہ اللہ ہیں، اور جن کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی اہم ترین موضوعات پر بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک آپ علیہ السلام سے محبت سب سے بڑھ کر نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی محبت جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر سال اپنی مرضی سے جشن منائیں، عید منائیں، یا اس کو جو بھی نام دیا جائے اور مختلف قسم کی خرافات وجود میں آ جائیں، یا محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں؟ اس قسم کے اور بہت سارے اہم موضوعات زیر بحث ہوں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام میں ہم کوئی بھی جب نیک عمل کرتے ہیں تو نیک عمل کی بنیاد کیا ہے، کسے ہم نیک عمل کہہ سکتے ہیں؟ محترم شیخ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں، پھر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد. بہت بہت شکریہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد یونس عصری حفظہ اللہ، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم فرمایا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نیک کام ہر وہ کام جو قرآن و سنت کے مطابق اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین کی فہم کے مطابق جو عمل کیا جائے اس کو نیک کام کہا جاتا ہے، اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے. تو ہر وہ کام جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین کی فہم سے ثابت نہیں تو وہ نیک کام ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے. یعنی نیک عمل کوئی ہماری منمانی کا نام نہیں ہے. بالکل. اور اس کام کو کرنے سے پہلے ہمیں چیک کرنا پڑے گا قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. قرآن کریم میں بھی ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی ہم سے عمل کا زیادہ ہونا نہیں مانگا گیا، احسن ہونا مانگا گیا. بالکل. کہ زیادہ احسن عمل کون سا ہے، اور ظاہر سی بات ہے احسن عمل وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو یا اس کے بارے میں ترغیب دلائی ہو یا قرآن کریم میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو. تو میری مرضی کا نام تو نہ وہ عبادت ہو سکتا ہے، نہ وہ
دین ہو سکتا ہے، نہ اسے نیک عمل کہا جا سکتا ہے۔ قرآن نے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ وہ تو سمجھتے تو یہی ہے کہ وہ ہم تو اچھے عمل کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جب ان کا یہ کام قرآن و سنت سے ثابت نہیں، سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر نہیں، تو وہ جو ہے بدعت ہو جاتی ہے، ضلالت اور گمراہی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک شخص کرنے والا اس کو اچھا سمجھ کر ہی کرتا ہے، لیکن اچھا یہی ہے کہ اسے قرآن و سنت سے چیک کیا جائے، بالکل، اور ورنہ وہی اچھا عمل جو ہے اس کے حوالے سے ایک برا عمل کہلائے گا، بلکہ بدعت کہلائے گا۔ ایک اور اہل علم کا یہ قول ہے کل خیر فی اتباع السلف وکل شر فی ابتداع الخلف۔ جی ہاں، ہر وہ خیر جو ہے جو سلف صالحین رضی اللہ عنہ مجمعین کی اتباع میں ہو، اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، اور ہر شر جو ہے وہ بعد میں جو ناخلف لوگ آئے ہیں ان کے جو ہے انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق مختلف اعمال کیے، تو اس میں شر ہی ہے، وہ خیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک بڑی عجیب لوگوں کی سوچ ہے، بلکہ اس پر بات کی گئی، کتابیں لکھ دی گئیں، دلائل دینے کی بھی کوشش کی گئی کہ جی ہے تو یہ نیا کام، لیکن یعنی بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ جی یعنی بڑی ایک عجیب غریب بات ہے کہ ہے بھی بدعت اور بدعت حسنہ بھی ہے۔ جی بالکل، جی کیا کہیں گے اس حوالے سے بدعت حسنہ؟ اصل میں یہ ان کے ہاں ایک شبہ ہے، سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے، جب انہوں نے لوگوں کو تراویح پہ جو ہے ایک امام کے پیچھے جمع کیے، تو اس وقت انہوں نے فرمایا نعمت البدعۃ هذه، یعنی کیا ہی اچھی جو ہے یہ بدعت ہے، یعنی یہ بدعت لغوی بدعت تھی، یہ کوئی شرعی بدعت نہیں ہے۔ تو اس قول کو ادھر اپنی بدعت حسنہ کہہ کر جو ہے خواہ یعنی شریعت میں جو بدعت ہے وہ تو ہے کہ دین میں کوئی نیا کام کرنا، جی بالکل، اور اس کے لٹرل میننگ جو ہے وہ تو کوئی بھی نیا کام، بالکل۔ تو سیدنا عمر اس وقت ایک لٹرل میننگ میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیا کام، جی یہ اس وقت ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ دین میں نیا کام، جی وہ شرعی بدعت نہیں تھی، بالکل۔ شرعی بدعت کے بارے میں نبی علیہ السلام ہر خطبہ حاجہ میں فرمایا کرتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اور اس کا انجام بھی بتا دیتے تھے بالکل کہ کل ضلالۃ فی النار، کہ یہ اس نے جہنم کی طرف ہی لے کر جانا ہے۔ جی بالکل، بلکہ جہنم سے پہلے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یوم محشر پانی پلا رہے ہوں گے، وہیں یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے تمیز الخبیث ہو جائے گا، اس کا معاملہ ہو جائے گا۔ آپ فرمائیں گے کہ انہوں نے میرے یہ دین کو بدل دیا ہے، جی ہاں، وہ اب اس پانی سے محروم ہے، جو جہنم میں تو انہوں نے جانا ہی ہے، پانی سے بھی محروم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ پانی پی سکیں۔ اور جرم ان کا یہ ہے، بلکہ بہت بڑا جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو کافی نہیں سمجھا، قرآن و سنت کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا۔ تو جب یہ سنت اور بدعت ان دونوں میں یہ بڑا ایک واضح فرق ہمارے سامنے آ جائے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاؤں اور کوئی نئی سے نئی کاوش وجود میں لے کر آؤں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں قرآن و سنت پر عمل پیرا رہوں۔ یہیں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اس عید میلاد النبی کا کیا کرنا ہے۔ یعنی عید میلاد النبی منانے کے حوالے سے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت اس حوالے سے کوئی ہمیں اشارہ کرتے ہیں، کوئی ترغیب دلاتے ہیں، کوئی رہنمائی کرتے ہیں، یا خاموش ہیں۔ اگر خاموش ہیں تو پھر وہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بدعت حسنہ کہنے والے بھی لوگ ایک طرف بدعت حسنہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کچھ دلائل بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی جی، مثال کے طور پر قرآن کریم میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ یہ کتنی ایک یعنی کہ ایک جسارت ہے، ایک طرف آپ بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اسی کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ جی ہاں قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جب موجود ہے تو پھر اس کو بدعت کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اور اس دلیل کی پھر کیا حیثیت؟ اور یہ استدلال یہاں پر الدلیل حق والاستدلال به باطل، جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ دلیل تو برحق ہے، لیکن اس سے جو ادھر استدلال کیے جا رہے ہیں یہ اس آیت مبارکہ سے قل بفضل اللہ وبنعمتہ فبذلک فلیفرحوا، وبرحمتہ، جی ہاں وبرحمتہ، بالکل۔ تو
یہاں پر اس آیت مبارکہ سے تو یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی ان آیات مبارکات کو جو ہے بہت دفعہ پڑھے بھی ہے اور یاد بھی کیے، سمجھ بھی لیے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب 10 آیات ہم سیکھتے ہیں قرآن سے تو اس کے معنی کو سمجھتے، اس پر ہم عمل کرتے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے. اب یہاں پر انہوں نے کسی بھی صحابی سے بھی جو ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے انہوں نے کوئی منایا ہو، اشارہ تک بھی نہیں ہے کہیں. یعنی وہ اس آیت سے قطعاً یہ نہیں سمجھے صحابہ یا تابعین یا اسلاف تو بہت دور کی بات ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہے جن پر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہو. کیونکہ تفسیر کے مسئلے میں تو ہم یہ بات جانتے ہیں، اس پر تو سب متفق ہے نا کہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں ہم قرآن کریم کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں. بالکل. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جاتے ہیں، پھر صحابہ کرام اور اسلاف کی طرف جاتے ہیں. تو اس آیت کی وہ تفسیر جو ہمارے یہ بھائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ مسئلہ نکلتا ہے میلاد منانے کا، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم خود خاموش ہے. ایک عمومی آیت ہے اللہ کی رحمت پر خوشی منانا، خوشی منانے کا ترجمہ بھی یہاں صحیح نہیں، خوش ہونا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب قرآن کریم خوش ہونے کی بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ شکر ادا کرنا چاہیے ہر رحمت پر، ہر فضل پر. تو قرآن کریم خاموش ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث صحیح بخاری سے لے کر آپ جو ہے وہ مسند احمد تک چلے جائیں، مسند ابی داؤد، طیالسی سراج، مسند سراج وغیرہ ساری احادیث کو تو کھنگالتے چلے جائیں، کہیں ایسا ثبوت ہمیں نظر نہیں. ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، ضعیف حدیث تو چھوڑیے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کوئی جشن منا رہے ہوں یا میلاد منا رہے ہوں، برتھ ڈے منا رہے ہوں، سالگرہ منا رہے ہوں اس خوشی میں کہ میں اس دن پیدا ہوا. اور تو یہ اسی قسم کی ایک اور آیت ہے سورۃ الضحیٰ کی، اس کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جی بالکل اس کو بھی پیش کرتے ہیں. بہر اللہ ان کو ہدایت دے. صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اس طرف جو اشارہ تک بھی نہیں کیا. حالانکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے ہمیں قضاء حاجت کے آداب تک بھی بتلائے، اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر جو ہے اس وقت طعنہ دینے لگے، علمکم نبیکم حتی الخیرہ، کہ تمہارے نبی وہ نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہیں سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے. لیکن یہاں پر عید کے حوالے سے اگر اس میں اجر و ثواب ہوتا، اگر یہ جو ہے نیک عمل ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس کی طرف رہنمائی فرماتے. بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ان بھائیوں کو. حالانکہ ان کے دل میں ہوتی تو محبت ہوتی ہے، لیکن یہ محبت جو ہے حق کے ساتھ یہ محبت نہیں ہے حق کے معیار کے مطابق، جس کی وجہ سے جو ہے یہ محبت ثواب ملنے کے بجائے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی امت کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غلو کرنے سے. فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو باقاعدہ منع فرمایا، لوگوں میری محبت میں غلو نہ کرنا، جس طرح کی عیسائیوں نے یعنی نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کی ہے، حد سے بڑھا دیا. جی ہاں، میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میرے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا بس. تو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں کہیں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی جو چیز ثابت کی جا رہی ہے. بالکل، یعنی نہ اس آیت میں موجود ہے، نہ اس آیت کے کانٹیکس کو اگر ہم دیکھتے ہیں پوری صورت کو اٹھا کر دیکھ لیں، نہ کہیں اس میں 12 ربیع الاول کا یا 9 ربیع، بلکہ یہاں یہ بھی ایک بحث ہے اس آیت کے حوالے سے بات کر کے میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ اس نہ صورت میں کہیں اس کا ذکر ملتا ہے. پھر ہم چلتے ہیں کہ قرآن کریم کی باقی صورتوں نے کوئی اس کی وضاحت کی ہو، وہ خاموش ہیں، اور صحابہ کرام اور آپ کی زندگیاں اور بعد کی زندگیاں اسلاف کی کہیں اس کا ذکر تک نہیں ملتا. ائمہ اربعہ کی طرف چلے جائیں، بلکہ جن امام کی جو ہے وہ فالوئنگ کی بات کی جاتی ہے، تقلید کی بات کی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی زندگی تک خاموش ہے کہ ان سے کوئی ایسا ثبوت ملتا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ بہت سارے فرضی مسائل بھی بیان کیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے باوجود اس پر جو ہے انہوں نے کوئی اشارہ تک بھی نہیں کیا، بات نہیں کی. جی ہاں بالکل. اب جب ہم یہ بات اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جو 2 آیات بڑے کہہ لیں کہ زور و شور سے پیش کی جاتی ہیں، اس میں دور دور تک کہیں اس مسئلے کا ثبوت نہیں ملتا. بالکل. نہ ہی اس کی وضاحت میں ان شخصیات سے جنہیں خیر القرون
کہ زمانے کی شخصیات ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، نہ ان سے کوئی ایسی ہمیں کوئی مثال ملتی ہے۔ اب اس حوالے سے ایک اور عجیب و غریب بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ابو لہب کا جو واقعہ ہے، وہ جو صحیح بخاری سے ہے۔ جی جی، تو وہ صحیح بخاری میں تعلیقاً ذکر ہے، جی وہ صحیح بخاری کے احادیث صحیحہ میں ذکر نہیں ہے، معلقاً ہے، اور وہ بھی اہل علم نے اس کو مرسل کہا ہے۔ جی ہاں بالکل، صحیح بخاری میں جو یہ واقعہ ہے ابو لہب کے حوالے سے، جسے بخاری میں یہ بات میں نے تو بہت جگہ دیکھی کہ پیش کرنے والے صرف صحیح بخاری کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ اب جب بخاری کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، وہاں عروہ بیان کرنے والے ہیں اس واقعے کو، اور بیان کر رہے ہیں کہ دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا، جی ہاں، ابو لہب کو، بالکل ابو لہب کو دیکھنے والے نے، نام نہیں ہے اس کا، جو بخاری کے الفاظ ہیں صحیح بخاری شریف کے، خواب میں دیکھا کہ انہیں اسے ابو لہب کو جو ہے وہ اس کی انگلی سے کچھ مل جاتا ہے، ویسے وہ اپنی سزا پیر کے دن جو ہے مجھے تھوڑے سے مل جاتا ہے، پانی مل جاتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، باقی ایام میں پریشان۔ اب یہاں قابل غور بات ہے اسے حدیث کہنا، جی ہاں، ایک تو یہی ایک بہت بڑی جرت ہے بالکل، کہ سیدنا عروہ کا قول حدیث کہاں سے ہو گیا؟ بالکل، جو تابعی ہیں وہ تو حدیث نہیں ہے، حدیث تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے عمل کو، بالکل، اور پھر اس میں 12 ربیع الاول کا ذکر تک نہیں، اور یہ خواب کے حوالے سے اس میں خواب ہے، حالانکہ خواب جو ہے وہ تو اس میں دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں مزید خوابوں کے ذریعے مختلف قسم کے مسائل، احکام جو ہے استنباط کرنا، یہ تو قیامت تک جو ہے پھر تو مسئلہ اور احکام نکلتا رہے گا۔ احمد رضا بریلوی صاحب کا فتاوی رضویہ میں یہ جملہ موجود ہے کہ مجہول شخص جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی وہ قابل رد ہے، اس کو اوتھینٹک نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہاں خواب دیکھنے والا کون ہے؟ بخاری میں تو موجود نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور پھر الیاس اتاری صاحب ایک بہت مشہور شخصیت ہیں، ان کے بیانات کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ خواب جو ہے غیر نبی کا، نبی کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی خواب دیکھنے والا ہو، اس خواب کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل۔ تو اسے البتہ سہیلی کے حوالے سے حافظ بن حجر نے لکھا ہے کہ وہ یہ خواب دیکھنے والے عباس رضی اللہ تعالیٰ، تو پھر بھی یہ بات حدیث کے درجے میں نہیں آتی، بالکل حدیث کے درجے میں نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا آپ نے عمل کیا، اس درجے میں یہ بات نہیں آتی، شریعت کے درجے میں یہ بات نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اگر کوئی صحابی خواب دیکھتا ہے اور اس پر نبی علیہ السلام کی کوئی موافقت نہیں ہے تو اس پہ بھی جو ہے کوئی اس سے حکم کوئی استعمال نہیں کیا جا سکتا، جب تک نبی علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، بالکل۔ یہاں صحیح بخاری کے الفاظ کو دیکھیں تو دیکھنے والا خواب کون ہے معلوم نہیں ہے، بالکل۔ حافظ بن حجر نے جو سہیلی کے حوالے سے بات کہتی ہے اس کو لے بھی لیں تب بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جی بالکل۔ دو باتیں قابل غور ہو گئیں۔ تیسری بات اس میں قابل غور یہ ہے کہ ابو لہب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے، حدیث تو یہ ویسے ہی نہیں ہے۔ اب کیا ابو لہب کے حوالے سے بات کرنا یہ کوئی شرعی طور پر مفید ہوگی یہ بات، جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہو کہ تبت یدا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کا تو کوئی اس کو فائدہ نہیں دے گا معاملہ، بلکہ قرآن کریم نے اصول متعدد مقامات پر، نمیریس جو کہنے کے مقامات ہیں اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کافر کو تو اس کے جو بھی اعمال ہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بالکل۔ تو یہاں ایک شخص کافر ہے، کفر کی حالت میں جو مرا ہے اس کے لیے کوئی، اور پھر قرآن خود کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جی اب یہاں پر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ ما موصولہ ہے، اب اس کے بعد ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ مالہ وما کسب، یہ جو وما کسب یہ جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے، اس کا جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے عموم کا، یعنی جو بھی اس نے کمایا اس کو فائدہ نہیں، جو بھی عمل ہے، جو بھی عمل ہے اس کا وہ سب ضائع ہوگا، فائدہ نہیں دے گا، اس کو کمایا اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ وما کسب کا یہ جو ما ہے ما موصولہ ہے اور یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو ان کا یہ کہنا کہ اس خواب سے یہ یعنی ابو لہب کو فائدہ ہوا تو یہ بالکل غلط۔ پچھلی آیت پہ بھی
بھی دیکھیں نا, جی ہاں, پچھلی آیت میں بھی ہے تبت یدا ابی لہب, بالکل ید کا ذکر جی ہوتا ہاں, ہے نا کہ اس کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں, تباہ ہو جائیں, برباد ہو اور جائیں. ایک ہاتھ بھی نہیں, دونوں ہاتھ, ہاں, اور کہنے دونوں ہاتھ کے والا بارے میں دونوں کی بات ہو رہی ہے, اور کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جی اللہ تعالیٰ ہے فرمانے والا. اور اس واقعے میں انگلی ظاہر سی بات بات کا وہ ہاتھ کا ایک حصہ ہے, تو کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ تو بات قرآن کریم سے براہ راست ٹکراتی ہے. بالکل. اور یہ ہمارے بھائی ان کے ہاں تو اصول ہے کہ حدیث جو ہے وہ اگر عام ہو تو وہ قرآن کو خاص نہیں کرتے. اتنی کمزور دلیلیں ہیں, اس سے ہم اتنا بڑا مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کریں, یہ غلطی ہی نہیں بلکہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جس نے ایک عجیب ہی روش پر مسلمانوں کو چلا دیا ہے. پھر اس سلسلے میں اس سے زیادہ عجیب ایک روایت دیکھ لیں جو سراسر مخالف ہے اور اس کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے, جو صحیح مسلم کی روایت ہے پیر والی. جی جی بالکل, روزہ رکھنے کے حوالے سے. جی بالکل, اس میں جو بیان ہوا ہے آپ روشنی ڈالیں اس پر ذرا. جی جی, مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ, وہ ایسا دن ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں. جی جی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں تو میں شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں. اور اسی دن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھی نازل ہونا شروع ہوئی. جی. تو جس کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے. تو اگر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں حقیقی اور سچی محبت کرنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں اور روزہ رکھیں. اور یہ ہر ہفتے میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی جو ہے اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھا کریں. لیکن یہاں پر ان کو جو ہے کھانے پینے کا جو ہے سب کچھ یعنی ثابت تو روزہ ہو رہا ہے اور آپ اس کے مقابلے میں لفظ عید کا لے کر آ رہے ہیں. عید اور روزہ تو آپس میں ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں. بالکل متضاد. اور ثابت تو پیر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں, ثابت تو پیر کے دن ہو رہا ہے. بالکل, یہ روزہ اور پھر پیر کے دن, اور آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں 12 بجے. تو کوئی جوڑ ہے ہی نہیں, دلیل کچھ اور ہے, عمل کچھ اور ہے. بلکہ اس سے تو آپ کے عمل کا رد ہو رہا ہے. ایسا ہی, یعنی عمل تو دلیل تو کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھیں اور آپ جو ہے اس دن وہ کام کرتے ہیں جو سراسر روزے کے مخالف ہیں, منافی ہے. تو ایسی کمزور روایات جس میں نہ سرے سے جشن کا, عید کا ذکر ہے اور نہ ہی اس میں وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے, بلکہ کہیں کہیں تو بالکل مخالف کھڑی ہیں. یعنی آپ کو دلیل ثابت کرنے کے لیے ابو بکر نظر نہیں آ رہے, ابو لہب سے سہارا لے رہے ہیں. صحیح بات, دلیل عید کی نہیں مل رہی تو آپ روزے کی پیش کر رہے ہیں. اور اگر عید کی ملی بھی تو وہ دلیل کیسی ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ جی وہ یہودی نے کہہ دیا تھا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی سیدنا عمر کے سامنے تو ہم اس دن کو عید منا لیتے. اب یہ روایت بھی, اس روایت سے استدلال بھی بڑا عجیب و غریب ہے, جو یہ استدلال لیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو عید منا لیتے ہیں. یعنی وہاں بھی ابو لہب ملا, ادھر یہودی ملا, یہاں بھی یہودی, اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہے اگر ہوتا. یعنی اس میں بھی وہ اپنا موقف یہ دے رہا ہے کہ چونکہ نہیں ہے اس لیے ہم کر نہیں رہے. بالکل, جی ہاں ٹھیک ہے. یعنی وہ بھی ایک لحاظ سے اظہار کر رہا ہے کہ ہم بھی اس چیز کے پابند ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم یہاں پر زیادہ قابل غور ہے. سیدنا عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عید کا دن منا لیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتا ہے دن کون سا ہے, بالکل کب یہ نازل ہوئی ہے. سوال یہ کہ پھر کیوں نہیں منا رہے؟ یہ تو دلیل الٹی پڑ گئی نا. بالکل الٹی پڑ گئی. یعنی پھر کیوں نہیں منا رہے؟ اسی لیے نہیں منا رہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے اس طرح کی تعلیمات ہیں. بالکل نہیں دی, بالکل. تو آپ کو اگر کہیں سے لفظ ملا عید بھی, اور یہاں پر ایک اور بات کر جاتے ہیں کہ وہ عید کا لفظ جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے کہتے ہیں جمعے کو عید کا دن کہہ دیا کہ جیسے یہ روایت ہے. اور قرآن کریم میں جو ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء عید الاولین, وہ جو الفاظ ہیں کہ جناب جب عیدیں تو دو نہیں, اب یہ اس سے دلیل لی جا رہی کہ عیدیں تو دو نہیں ہیں, بہت ساری عیدیں ہیں, تو یہ سارے عید کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ استدلال بھی بڑا ایک عجیب و غریب ہے کہ اس میں اب دیکھیں نا, آپ اس بات کے آپ کو ضرورت پڑی, اس بات کی آپ کو ضرورت پڑی کہ آپ یہ حوالے دیں. جہاں آپ نے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء کا حوالہ دے دیا, جہاں آپ نے جمعے کے دن کو عید کہا گیا اس کا حوالہ دے دیا, جہاں آپ نے یہ یہودی نے کہا کہ ہم عید منا لیں گے اس کا حوالہ دے دیا, وہاں تھوڑی سی ہمت اور کریں, آپ عید میلاد کا بھی حوالہ دے دیں, پھر آپ کہیں کہ عید ثابت ہے. اصل بات تو یہ ہے نا کہ آپ سے جو چیز مانگی جا رہی ہے آپ وہ پیش نہیں کر رہے, اور جو چیز نہیں مل رہی اس پر آپ غلط فہمی کو بلا رہے ہیں. بالکل, جی ہاں ایسا ہے. جی, اور ایسے ایسے استدلالات جن کا دور دور سے بھی تعلق نہیں, جی,
دلیل کے ساتھ جو ہے ادلہ کے ساتھ قرآن آیات کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ساتھ کہیں دور دور سے بھی تعلق نہیں. جب ہم رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اب یہ تمہارا جو ہے طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ جو ہے یہ بدعت ہے، یہ سنت تو نہیں ہو سکتی ہرگز. اب جب ہم اس طرح ان پر رد کرتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ موبائل استعمال کرنا کہاں پر ہے، بریانی کھانا کہاں ثابت ہے، اور یہ جو ہم آج کل لباس وغیرہ جو ہم پہنتے ہیں یا گاڑی میں سوار ہونا، جہاز میں سوار ہونا، یہ کہاں سے یعنی ثابت ہے نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں. تو اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے معاملات کو عبادات کے ساتھ خلط ملط کر دیا. حالانکہ معاملات میں الاصل فی المعاملات الاباحہ، کہ اصل معاملات میں جو ہے وہ اباحت ہے، جائز ہے. کوئی بھی معاملہ جو کوئی بھی کام ہم کرنا جب تک شریعت سے جو ہے اس کے حرمت کی دلیل موجود نہ ہو. اور الاصل فی العبادات التحریم، اصل میں عبادات جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس کے ثابت ہونے کی دلیل موجود نہ ہو. تو انہوں نے خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. تو پھر تو یہ لوگ جو ہے بریانی کھاتے ہیں، بریانی کھانا کہاں سے ثابت ہے، جہاز میں سوار ہوتے ہیں، یعنی یہ سب معاملات میں سے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جو ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. بالکل وہ اس میں تمہارے لیے بات ہے، جیسے چاہے استعمال کریں، بس وہاں تک جہاں وہ اب انہوں نے اس کو جو ہے خلط ملط کر دیا عبادات کو معاملات کے ساتھ. تو یہ اللہ ان کو ہدایت دے. تو بات ہماری ہو رہی تھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. تو ایک مسلمان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض، اور محبت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، والدین کی محبت سے بڑھ کر، اولاد کی محبت سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر. جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا تب تک وہ صحیح معنوں میں مومن مسلمان نہیں بنتا. جیسا کہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں زیادہ محبوب نہ ہوں. بالکل. اور وہ بھی اپنی جان سے بڑھ کر، والدین کی محبت سے بڑھ کر، اولاد کی محبت سے بڑھ کر، دیگر تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر. جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا تب تک صحیح معنوں میں وہ مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ سے ہر چیز سے محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، الا نفسی، سوائے اپنی جان کے. تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. تو پھر جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، تب جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب آپ کا ایمان مکمل ہو چکا ہے. تو معلوم ہوا ایک مسلمان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، یعنی اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنا، یہ فرض ہے. اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے کیا وہ کرے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ کرے، اور جو ثابت نہیں ہے اس سے بچ کے رہے، اور جو صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ نہ کرے. اب قرآن نے بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہدایت کا معیار قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بات کے آنے والے لوگ ایمان لے آئے جس طرح کی تم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایمان لایا ہے تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. یہ فرمایا قرآن نے. تو صحابہ کرام کو ہدایت کا معیار قرار دیا. اب حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اگر پوری زندگی دیکھے تو 63 سالہ زندگی میں، اور بعثت کی زندگی دیکھے، نبوت کی زندگی دیکھے تو 23 سالہ زندگی میں، یہ 12 ربیع الاول بار بار سال میں جو ہے آتے رہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نہ اشارتاً
نہ وضاحتاً، حتیٰ کہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں اب ہم جیسے عید میلاد النبی منانے کے حوالے سے بات کی ہو. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے، نہ قرآن کریم میں اس کا کوئی ثبوت ہے نہ احادیث میں ہے. اور ابھی آپ جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن یعنی 60 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. جی بالکل. یا بعثت کے بعد 23 مرتبہ آیا ہے. جی بالکل. لیکن اس کا کوئی منانا کا ثبوت ملتا نہیں ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی بڑی اہم ہے کہ 12 ربیع الاول کی جو ہم بات کرتے ہیں، پہلے ہم یہ فیصلہ تو کر لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول. ہاں بہت اچھی بات ہے. بالکل. جی ہاں، پہلے ہم اس پر تو یعنی کہ دلائل کی بات تو بہت بعد میں شروع ہوتی ہے. بالکل. یعنی دلائل سے تو ویسے ہی چیز ثابت کرے اس چیز کہ 12 ربیع الاول ہے بھی کہ نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ 2 چیزوں پر کسی حد تک کہہ لیں کہ اتفاق ہے یا اکثر ساتھ کھڑے ہیں. مثال کے طور پر ایک بات تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے. جی بالکل. جس سال وہ ابرہا کا واقعہ ہوا اسی سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تقریباً اس پر اتفاق ہے. دوسری بات جو جس پر اتفاق نظر آتا ہے یا پیر کے دن پیدا ہوا. ہاں وہ پیر کے دن کے حوالے سے اتفاق ہے. اتفاق کیا اس پر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی. آپ نے خود بتلا دیا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے. اب یہ 2 باتیں تو اس پر اتفاق ہے اور کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے. بالکل. رہ جاتی ہیں 2 باتیں. مہینہ کون سا تھا، مہینے کی تاریخ کون سی. جی بالکل. مہینے کو ہم دیکھتے ہیں تو مہینے میں اختلاف نظر آتا ہے. اگرچہ جماہیر کا جو ہے موقف یہی ہے کہ ربیع الاول ہے. اختلاف نظر آتا ہے. بالکل. محرم کا قول بھی نظر آ رہا ہے، رمضان کا قول بھی نظر آ رہا ہے، رمضان کا قول اور جو ہے وہ ربیع الاول کا قول بھی نظر آ رہا ہے. ربیع الاول اگر اکثر اس طرف گئے ہیں مان لیں تو پھر اس کی تاریخ میں اختلاف نظر آتا ہے. بڑا اختلاف. بڑی کئی تاریخیں 8 کہہ رہا ہے، کوئی 9 کہہ رہا ہے، کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 17 کہہ رہا ہے، کوئی 2 کہہ رہے ہیں. 12 والی جو روایت ہے وہ ضعیف. جی ہاں، زیادہ جو ہے اہل علم نے جو کیا ہے وہ ایک تو 9 کو، اور احمد رضا خان بریلوی نے بھی انہوں نے تو یہ کہا کہ 8 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے. جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو اہل علم کا اس میں اختلاف. یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ جس چیز میں اختلاف ہے بڑا یعنی اتنا بڑا اختلاف ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہوتی تو اسے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کر دیتا. بالکل. یعنی اس میں ہمیں ہمارے لیے اس کو اللہ نے اہم سمجھا نہیں کہ وہ کس دن پیدا ہوا ہے. بالکل. اہم یہ سمجھا گیا کہ وہ نبی علیہ السلام بتا دیتے، اگر قرآن میں نہ ہے تو نبی علیہ السلام خود نبی علیہ السلام بیان کر دیتے. ہم اس بات کو سمجھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو اختیار کرنا ہے. یعنی آپ کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کے پیچھے چلنا ہے. تو یہ اختلاف میں سے جب ہم حل کرنے نکلتے ہیں کہ کس تاریخ کو ترجیح دی جائے، اب کچھ لوگ جو ہے وہ جو 12 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں ان کے پاس اکثر اہل علم کا قول تو نہیں ہے. جیسا کہ آپ ایک روایت کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ کہ اس میں 12 کا ذکر ہوا ہے، وہ روایت ویسے ہی ضعیف ہے، سندن ضعیف ہے. اور اگر بالفرض اس کو مان بھی لیں تو نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. وہ مسئلہ یہ کھڑا ہو جائے گا، اس میں صرف ولادت کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو معراج کا بھی ذکر ہے. جی بالکل. اگر معراج بھی اسی تاریخ کو ہوئی ہے تو آپ جو پھر وہ رجب میں کرتے ہیں 27 رجب کو، ان ساری چیزوں کی چھٹی ہو جاتی ہے. یا تو آپ وہ مانیں یا یہ مانیں. تو آپ روایت جو پیش کر رہے ہیں اس سے بھی وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. مزید اس پہ جو ہے 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہونے کے حوالے سے اکثر اہل سیر اور اہل تاریخ کا جو ہے اس پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. اور وہ وفات دنیا پر جو ہے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک نبی علیہ السلام کی وفات سے بڑھ کر بڑی مصیبت جو ہے دنیا والوں پر نہ آئی ہے نہ آئے گی. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے. اور ویسے بھی اگر 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے اگر بالفرض نبی علیہ السلام تو اس دن کو وفات بھی ہوئے تو وفات اور کسی بھی جگہ پر بھی کسی گھر میں یا کسی جگہ پر جو ہے ایک یعنی دونوں چیزیں جمع ہو جائے وفات اور ولادت جو ہے تو وفات کا جو ہے وہ پلڑا وہ زیادہ بھاری ہو جاتا ہے. وفات کا غم زیادہ غالب آتا ہے. ایک ہی گھر میں اگر 2 چیزیں جمع ہو جائیں بیک وقت خوشی اور غمی تو غمی غالب زیادہ اپنا وہ اس کا اثر ہوتا ہے. بالکل.
تو 12 ربیع الاول تو ویسے ہی یعنی کہ ثابت نہیں ہوتی، اکثر علم کا یہ موقف نظر نہیں آتا، مان بھی لیا جائے تو پھر ایک یہ مسئلہ بھی کھڑا ہو جائے گا کہ اس دن جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا ان کی ہمارے بھائیوں کی ٹرمینالوجی میں کہہ لیں کہ وصال، جی بالکل، وہ کہ یہ ٹرمینالوجی صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ولادت کے حوالے سے ہماری جو رائے ہے اکثر اہل علم کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے 9 ربیع الاول کی ہے، اور اس میں اب ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، جی بالکل شرعی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کریم کو ہم بطور ریفرنس پیش کر سکیں یہ حدیث کو، لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ایسی ہے جو ہماری بات کو مضبوط کر دیتی ہے، اور وہ ہے ایک ریسرچ جی بالکل جو محمود پاشا فلکی کی ہے، جو علم فلکیات کے ماہر تھے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سارے گرہن وغیرہ کو جمع کر کے، ان کی تاریخوں کو جمع کر کے، جو ایک علم ہے ثابت شدہ جس کو تسلیم کیا گیا ہے سب کے ہاں، اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک ریسرچ کی اور وہ ریسرچ پیش کر دی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کی زندگی میں پیر کا دن کب کب آیا، ہاں جی بالکل، اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ چیز متعین کر دی، پیر کا دن ہو اور ربیع الاول کا دن ہو تو وہ تو فلاں تاریخ بنتی ہے اور وہ 9 ربیع الاول ہے۔ تو خلاصہ کلام اس بات کا یہ ہوا کہ آپ کی تاریخ ولادت میں ویسے ہی اختلاف، مان لیں تو وہ 9 تو بنتی ہے، 12 نہیں بنتی، 12 بھی مانیں تب بھی جو ہے وہ وفات کا غم غالب آ جاتا ہے، اور جو ہے وہ اگر 12 مانیں حدیث کی بنیاد پر، جو حدیث ویسے ضعیف ہے، جو سیدنا غالب بن عبداللہ بن عباس کا قول ہے، اس کی بنیاد پر اگر 12 ہی مان لیں تو پھر ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، پھر آپ کے 27 رجب وغیرہ کی جو مخصوص معاملات ہیں آپ کے، وہ خطرے میں پڑ جائیں گے کہ وہ پھر وہ 27 رجب کو معراج نہ ہوئی۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ 9 کو مانیں یا 12 کو مانیں، 9 کو متعین ہو گئی، اب یہاں 9 یہاں یہ ولادت آپ کے ایک اور عقیدے سے ٹکرا رہی ہے، آپ ایک طرف تو عقیدہ رکھتے ہیں نور من نور اللہ کا یا نور کا، دوسری طرف ولادت کا عقیدہ، تو یہ آپس میں پھر ان میں ایک ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہ اگر ایک جشن کو ثابت کرنے کے لیے آپ جن چیزوں کی طرف نکلتے ہیں اس میں تضادات در تضادات اور مزید منتشر ہوتا جاتا ہے، سلجھنے کے بجائے اور الجھ جاتا ہے، بالکل، اور الجھن پیدا ہوتا ہے جی ایسا ہی۔ تو اب ہم اس میں ایک اور اہم ترین چیز ہے، یہ ولادت کے تعلق سے جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، لہذا ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے روزہ رکھا، ہم خوشی میں روزہ رکھیں، اس پر اہل اسلام کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ایک حدیث ہے اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، پیر کے دن کریں، میرا نہیں خیال کہ اس پر کسی کو اختلاف ہوگا۔ بالکل، اور ایک اور چیز یہ بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی پوری اتباع کی جائے، اور یہ جو ولادت کے حوالے سے صرف سال میں ایک دفعہ یا ایک دن جشن منانا، خوشی منانا، باقی پورا سال بھلا دینا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ حالانکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہر سیکنڈ کے حساب سے کوشش یہ ہونی چاہیے ایک مسلمان کو کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے رہے سیکنڈ کے حساب سے، اور سیکنڈوں کے حساب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے رہے۔ بالکل ایسے، جی ہاں، یہ سال میں ایک مرتبہ محبت کے نام سے، جشن کے نام سے، عید کے نام سے ہم وہ شور شرابہ کریں، پھر باقی پورا سال جو ہے بھول جائے، بالکل یہ بھی جو ہے بالکل غلط طریقہ۔ قرآن نے بھی یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو جانے دیتے، جہاں جانا چاہے جائے، دفاع ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نُصْلِهِ جہنم۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے سنت کو چھوڑ کر، طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے، اہل ایمان کے طریقے کو چھوڑ کر، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپناتا ہے، تو جہاں جانا چاہے ہم اس کو جانے دے دیتے ہیں، پھر جو ہے اس کا یہاں ایک ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں ایک بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے اور اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ ایک مسئلہ ہے قرآن سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، دلائل کمزور، اور آپ اس کو مناتے ہوئے جذبات میں کیا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ جی بالکل، اللہ ٹھیک ہے، کتنا بڑا یہ جملہ ہے، اور ہم جب اس جملے کی ریسرچ کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں تو کوئی خوشی مناتا ہوا نظر نہیں آ رہا اسے۔ تاریخ میں اس دن ان شخصیات میں سے
کوئی خوشی مناتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ہمیں یعنی کہ نام منانے والوں کو آپ کہہ دیں کہ ان کے دل میں محبت نہیں ہے یا یہ گستاخ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ بہت پیاری بات کر رہے تھے کہ محبت کے حوالے سے آپ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کی اگر کوئی ڈیفینیشن بیان کریں تو محبت کا لفظ اور الجھ جائے گا. اصل یہی ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ محبت ہے کہ نہیں، کہاں تک دعویٰ یہ صحیح ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کیسی ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک طرف وہ خاتون کی محبت انصاری عورت کی جو عہد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلی تھی، غالباً خنسا تھی، آپ کو ڈھونڈنے نکلی اور اسے اطلاع مل رہی ہے کہ خامند فوت ہو چکا ہے، اطلاع مل رہی ہے بیٹا فوت ہو چکا ہے، اطلاع مل رہی ہے بھائی فوت ہو چکے ہیں، اور وہ ہر اطلاع کے بعد کہہ رہی ہے کہ میں تو کسی اور ہی بات کو تلاش کرنے نکلی. اللہ اکبر. کیا تلاش کر رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں. اور یہ ساری وہ جو آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ کی وفات سب سے بڑی مصیبت. جی بالکل. اب دیکھیں اس واقعے کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انہیں یہ اطلاع دی گئی کہ یہ ساری جو آپ پر ایک غم ٹوٹے ہیں، اس کے بعد خوشخبری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں، صحیح حال میں ہیں، تو ان کا جو جملہ ہے وہ سنہری جملہ اور تاریخی جملہ ہے بالکل کہ کل مصیبت بعد کا جلل. بالکل کہ یہ ساری تکلیفوں کے بعد اب یہ جو ہے نا میری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی اس خوشخبری سے. محبت تو اس کا نام ہے نا. بالکل محبت اس کا نام ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ ہے اللہ اس کو سمیٹ رہی ہیں بال جو گرتا ہے اس بال مبارک کو بھی وہ جمع کی ہے خوشخبر، یعنی کہ اس کو بطور عطر کے استعمال کر رہی ہیں. سیدنا معاویہ نے وصیت کی ہوئی ہے کہ یہ بال جو ہے میرے ساتھ دفنا، ٹھیک ہے، بالوں کو بطور تبرک کے استعمال کیا جا رہا ہے، منہ مبارک جنہیں کہا جاتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام تو یہ ہے بالکل نبی علیہ السلام جب تھوکتے لعاب مبارک نکالتے تو صحابہ کرام جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے سبقت لے جاتے اس کو لینے کے لیے اور ملتے اور چہرے پہ اس برکت کو سمیٹتے. ایک غیر مسلم عروہ ثقفی کا مشاہدہ ہے نا، جی ہاں، صلح حدیبیہ کے موقع پر زاد المعاد وغیرہ میں جو ہے وہ ایک غیر مسلم کا مشاہدہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان بادشاہوں کا سارا یعنی کہ ان کی رعایا کی، ان کے بارے میں جو احترام اور رسپیکٹ، وہ ایک طرف جو رسول اللہ کے صحابہ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو قطرے زمین پر گر جائیں سوال پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی قطرے گریں اور صحابہ سمیٹ رہے ہیں. تو یہ منظر ہے صحابہ کا اللہ کے رسول سے محبت کا، پیار کا، اور یہ ذات سے نہیں، آپ کی صرف اذن سے نہیں بلکہ آپ کی فرامین سے بھی اتباع کا، اطاعت کا. ایسے ہی کیا کہا تھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شریعت میرے والد پر تو نازل نہیں ہوئی. جب کہنے والے نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اور ہیں، آپ کے والد اور کر رہے ہیں حج کے معاملے میں، جو تمتع کے معاملے میں، تو ان کا جواب یہی تھا کہ شریعت میرے والد پر نازل نہیں ہوئی، میں جو بات کر رہا ہوں ان کی کر رہا ہوں جن پر شریعت نازل ہوئی. تو ان کا فہم یہ تھا کہ جب دین کی بات آئے گی تو وہاں ہم نے آباء و اجداد نہیں دیکھنے، رشتے ناطے، قوم برادری نہیں دیکھنی، وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ مکہ جاتے تھے تو ہجرت کے دوران یا حج کے دوران جو ہے، حج کے دوران جب نبی علیہ السلام سفر کر کے مکہ گئے واپس آئے تو اس دوران جہاں جہاں نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے کہیں بیٹھے تو ابن عمر اس جگہ پر ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے. جی، اور ابن عمر کو یہ محبت صحابہ سے بھی اور سیدنا عمر سے بھی ورثے میں ملی ہے. بالکل سیدنا عمر سے ورثے میں ملی نا. آپ جب سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول کو کہ ہر شے سے بڑھ کر آپ ہیں، ذات سے نہیں. بالکل. جب فرمایا کہ نہیں کہ ذات بھی ضروری ہے، اس سے بھی بڑھ کر محبت کرنا پڑے گا، کہا کہ آج سے میں اپنی ذات سے بڑھ کر بھی ورثے میں مل رہی ہے. اور یہی سیدنا عمر ہے نا، اور یہی بیٹے سے وہ ناراض ہو گئے تھے کہ جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن مساجد اللہ، کہ اللہ کے گھروں سے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکیں. تو وہ ایک بیٹا کہہ بیٹھا تھا کہ ہم روکیں، غالباً پوتا تھا یا بیٹا ہے. تو وہ بلال جو ہے، مجھے جو نام یاد پڑ رہا ہے، تو کلامی کی راوی کہتا ہے تو ناراض ہوئے سخت کلمات کے، اتنا غصہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ حدیث بیان کی جا رہی اور آپ اپنی بات کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ سارے اس طرح کے اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب حجر اسود کو جو ہے بوسہ دے دے، واللہ انی لأعلم انک حجر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. یہ سب اتباع رسول اور محبت رسول. اب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے،
دوسری طرف ہم صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اتباع اور اطاعت کا کوئی مرحلہ چھوڑا نہیں اور عمل کیا ان سے ملتا نہیں، یہ والا عمل ان سے ملتا نہیں. تو آپ فرط جذبات میں اس جملے کا نشانہ کون کون بنے گا لمحے بھر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک شخص وہ بھی آپ کی طرح محبت کرتا ہے، صرف اس لیے عمل نہیں کرتا کہ اسے قرآن و سنت سے اس کی دلیل نہیں ملتی، صحابہ وہ عمل کرتے نظر نہیں آ رہے، آپ کی نظر میں اگر وہ آپ کا بھائی دوست نہیں ہے، یا تو کم از کم ایسے سخت الفاظ نہیں کہنے چاہیے کہ جس کا نشانہ بڑی بڑی شخصیات بن جائے. تو آج کی گفتگو کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں، اور اس گفتگو میں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حیثیت پر ہم نے بات کی ہے، اور ہم نے اس پر بات کی ہے کہ جو اس حوالے سے دلائل ہیں وہ دلائل کے مضبوط ہیں یا کمزور ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا اسلاف کی زندگی سے یہ عمل ملتا ہے، جشن یا عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اور پھر ہماری بات اس پر بھی ہوئی ہے کہ اگر مل جاتے تو ہم ضرور کر لیتے. ہاں بالکل، یہ اگر بلکہ ہماری تمنا ہوتی کوئی حدیث ہو، کوئی دلیل موجود ہو، تاکہ ہم دوسرے مسلمانوں سے اختلاف نہ کریں اور لوگوں کو جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر یہ کوئی دلیل ہوتی تو اس طرح بلا لیتے. بالکل، لیکن جب ثابت ہی نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ اس کو جو ہے یعنی عبادت سمجھ کر، سنت سمجھ کر، محبت سمجھ کر، اجر و ثواب سمجھ کر یہ کرنا، جشن منانا، میلاد منانا جو ثابت نہیں ہے. تو اس سے بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت اسلامیہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسئلے میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں شکریہ ادا کروں گا یوتھ فلیکس کے منتظمین کا، اس ٹیم کا جو اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو استقامت عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، السلام علیکم. بارک اللہ فیک. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باقی یوتھ کے جو جتنے بھی ماشاء اللہ اراکین ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، اور اس طرح کے دینی پروگرام کو جو ہے مسلسل ریکارڈنگ کر کے آگے دنیا والوں تک پہنچانے کی اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد سبحانک اللہ وعلی آلہ وصحبہ.